کرنے چاہیے۔ ولی کون ہے؟ ولیوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ شوق سے اذان کا انتظار کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ پر دوڑ پڑتے ہیں، پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، حلقہ ذکر میں ہمیشہ بیٹھتے ہیں، سلامتی صدر، سنت کے احترام، کثرت ذکر، عقل حلال، لایانی باتوں سے گریز، بقدر کفاف پر رضامندی اور کتاب و سنت کی تعلیمات سیکھنا ان کی عادتیں ہوتی ہیں۔ ان کا چہرہ کھلا رہتا ہے، وہ مسلمانوں کے مصائب پر تڑپتے ہیں، اختلافی باتوں پر نہیں جاتے، شدائد پر صبر کرتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں۔ معیشت میں اعتدال سب سے اچھی چیز ہے، نہ زیادہ مالداری اور نہ ایسا فقر جو سب کچھ بھلا دے، بلکہ اتنا ہو جو کافی و شافی ہو، جس سے غرض پوری ہو جائے اور زندگی کا مقصد حاصل ہو۔ ایسی ہی زندگی سب سے اچھی اور ایسی ہی روزی سب سے زیادہ مفید ہے جو بقدر کفاف ہو، رہنے کے لیے گھر ہو، محبت والی بیوی، اچھی سواری اور بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تھوڑی سی رقم۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ریاض شہر کے ایک معزز آدمی نے مجھے بتایا کہ 1376 ہجری میں جبیل کے کئی مچھیرے مچھلی کے شکار کے لیے سمندر کی طرف گئے، 3 رات دن انہیں ایک بھی مچھلی ہاتھ نہیں لگی۔ وہ 5 وقتہ نمازی تھے۔ پاس میں مچھیروں کا ایک اور گروپ بالکل بے نمازی تھا، لیکن وہ شکار میں کامیاب ہو رہا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ بولے، سبحان اللہ، ہم تمام نمازیں پڑھتے ہیں اور ابھی تک کچھ نہیں ملا، یہ بے نمازی ہیں اور کامیاب ہیں۔ شیطان نے وسوسہ اندازی کی اور پہلے فجر کی چھوٹی، پھر ظہر اثر چھوڑ بیٹھے۔ بعد اثر سمندر کے پاس پہنچے تو ایک مچھلی ملی، اسے نکال کر پیٹ چیرا تو اس کے اندر سے ایک قیمتی موتی نکلا۔ ان میں سے ایک نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر بولا، کیا خدا کی شان ہے، جب اطاعت خدا کر رہے تھے تو کچھ نہ ملا، نافرمانی میں یہ مال ہاتھ آ گیا، یقیناً دال میں کچھ کالا ہے۔ پھر اس نے موتی اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا کہ اللہ اس کا عوض عطا فرمائے گا۔ ساتھیوں سے بولا، چلو دوسری جگہ چلو، یہاں ہم نے نافرمانی رب کی ہے۔ وہاں سے 3-4 کلومیٹر دور جا کر خیمہ لگایا، پھر ساحل سمندر پر پہنچے۔ اب کی بار انہیں الکنعد مچھلی ملی، اس کے پیٹ میں بھی ایک بہترین موتی ملا۔ بول اٹھے، الحمدللہ، اس نے ہمیں رزق طیب عنایت کیا۔ اب کیونکہ وہ توبہ کر چکے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے اس موتی کو لے لیا۔ دیکھیے کہ معصیت میں پڑے تھے تو رزق خبیث ملا، طاعت گزار ہوئے تو رزق طیب۔ اگر وہ اللہ و رسول کی عطا پر راضی رہتے اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، تو اللہ و رسول انہیں اپنے فضل سے اور نوازتے۔ وہ کہتے کہ ہم اللہ کی طرف ہی رغبت رکھتے ہیں۔ یہ ایک قرآنی آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، جو شخص اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اس سے مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قصہ یاد آ گیا۔ آپ کوفہ کی مسجد میں چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازے کے پاس ایک لڑکا دیکھا، اس سے کہا، بیٹے اس خچر کو پکڑ لو تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ پھر آپ مسجد میں آ کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ لڑکے نے خچر کی نکیل لی اور اسے بیچنے کے لیے بازار چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے بعد خچر کے پاس آئے۔ دل میں ارادہ تھا کہ لڑکے کو اس کی خدمت کے عوض 1 درہم دیں گے۔ اب آپ نے پایا کہ نہ لڑکا نہ خچر کی لگام۔ اس کے پیچھے ایک آدمی کو بازار روانہ کیا۔ اس نے لڑکے کو پایا کہ 1 درہم میں لگام بیچ رہا ہے۔ واپس آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر دی۔ فرمایا، سبحان اللہ، میں تو اسے حلال کا 1 درہم دینا چاہتا تھا، لیکن وہ حرام ہی لینا چاہتا ہے۔ بندے جہاں اور جس جگہ بھی ہوں، جہاں بھی جائیں اور اتریں، اللہ کا لطف و کرم ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا،
تم جن کام میں بھی ہوتے ہو، قرآن کی جو بھی تلاوت کرتے ہو اور جو عمل بھی انجام دیتے ہو، ہم ہر جگہ رہتے ہیں۔ جب تم وہاں آ رہے ہوتے ہو، تمہارے رب کی گرفت سے زمین و آسمان میں کوئی ذرہ بھی دور نہیں ہے۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61۔ اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ التنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفرج بعد الشدہ یعنی مصیبت کے بعد راحت میں ایک قصہ لکھا ہے جو یہاں ذکر کرنے کے لائق ہے کہ ایک آدمی مصیبت میں گرفتار ہوا، روزی کے دروازے اس پر بند ہو گئے۔ ایک دن گھر میں فاقے کی نوبت بھی آ گئی۔ اس نے کہا کہ ایک دن تو بھوکے رہ گئے۔ دوسرے دن جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوا تو بیوی بولی، جاؤ کچھ تلاش کر کے لاؤ، روزی روٹی کا کچھ بندوبست کرو ورنہ مر جائیں گے۔ کہتا ہے مجھے ایک پڑوس کی عورت یاد آئی، اس کے گھر جا کر میں نے اس سے سب حال بتایا۔ اس نے کہا ہمارے پاس تو صرف ایک مچھلی ہے، وہ بھی سڑ گئی ہے۔ ہم نے کہا وہی دو، ہم تو مر رہے ہیں۔ میں نے اسے لے لیا، اس کا پیٹ چیرا تو اس سے ایک موتی نکلا جو 1000 دینار میں فروخت ہوا۔ میں نے پڑوسن کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا جو میرا حصہ ہو بس وہی میں لوں گی، زیادہ نہیں۔ کہتا ہے اس کے بعد میں ثروت مند ہو گیا، اس سے گھر میں اثاثہ خریدا اور اصلاح حال ہوئی اور روزی میں کشادگی ہو گئی، اور یہ محض اللہ کا لطف و کرم ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 53۔ یاد کرو کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کنا تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 9۔ وہی بارش برساتا ہے۔ ایک فاضل صوفی نے ہم سے بیان کیا کہ بادیہ میں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ عبادت، انابت اور ذکر و اذکار ہی کی مشغولیت تھی۔ کہتے ہیں ہمارے قریب کے پانی کے چشمے سوکھ گئے۔ میں گھر والوں کے لیے پانی لینے کے لیے نکلا۔ میں نے پایا کہ چشمہ سوکھ گیا ہے۔ دائیں بائیں تمام اطراف میں پانی ڈھونڈا لیکن ایک قطرہ پانی بھی نہ ملا۔ پیاس لگنے لگی، بچے پانی پانی کرنے لگے تو میں نے اللہ سے لو لگائی، تیمم کیا، قبلہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، رویا، گڑ گڑایا اور یہ آیت یاد آئی کہ کون ہے جو پریشان کی سنتا ہے جب وہ اسے پکارے۔ بخدا میں اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہ تھا کہ ایک بدلی اٹھی اور صحرا میں عین میرے مکان پر مرتکز ہو کر خوب برسی۔ ہمارے اطراف کے تمام چشمے بھر گئے۔ ہم نے غسل بھی کیا اور وضو بھی، حالانکہ آسمان بالکل صاف تھا، نہ بادل تھے نہ گھٹا۔ میں نے اللہ کی حمد کی۔ اپنے مکان کے پیچھے تھوڑا بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی سوکھا اور قحط ہے۔ جب اندازہ ہوا کہ اللہ نے خاص میری دعا پر یہ بدلی ارسال فرمائی تھی، میں نے اللہ عز و جل کی حمد کی۔ اللہ نے فرمایا وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے مایوسی کے بعد، اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی ولی و حمید ہے۔ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 28۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، کیونکہ اس کے علاوہ نہ کوئی نفس کی اصلاح کر سکتا ہے، نہ روزی اور ہدایت دے سکتا ہے، نہ توفیق اور ثبات دے سکتا ہے اور نہ مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود فرمایا، ہم نے اس کی بیوی کو اس کے لیے ٹھیک کر دیا۔ یہ لوگ خیر کے کاموں میں سبقت کرتے اور رغبت و خوف میں ہمیں پکارتے اور ہمارے سچے اطاعت گزار تھے۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 90۔ نعم البدل بھی وہی دیتا ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ مکہ میں ایک عابد زاہد شخص تھا، اس کا مال ختم ہو گیا اور شدید بھوک کے باعث ہلاکت کے قریب ہو گیا۔ مکہ کی کسی گلی میں گھومتے ہوئے اسے ایک قیمتی اور نفیس ہار پڑا ملا۔ اسے آستین میں دبا کر حرم پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص ہار کی گمشدگی کا اعلان کر رہا ہے۔
کہتے ہیں کہ اس نے مجھے صحیح اس ہار کے بارے میں بتا دیا تو وہ ہار اسے دے کر میں نے گزارش کی کہ میری بھی کچھ مدد کرے، لیکن اس نے ہار لیا اور مڑے بغیر چلتا بنا، ایک ڈھیلا بھی مجھے نہ دیا۔ میں نے کہا اے اللہ، یہ میں نے تیری خاطر چھوڑ دیا، تو ہی اس کا نعم البدل عنایت کر۔ پھر وہ ساحل کی طرف گیا اور ایک کشتی میں بیٹھ گیا کہ اچانک تند و تیز ہوا چلی جس سے کشتی پھٹ گئی۔ یہ شخص ایک لکڑی پر بیٹھا رہا، موجیں دائیں بائیں دھکیلتی ہوئی ایک جزیرے پر لے گئیں۔ وہاں اترا تو ایک مسجد دیکھی جہاں چند لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے بھی نماز پڑھی تو پھر قرآن کے کچھ اوراق پائے تو تلاوت کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا تم قرآن پڑھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کہا، اجرت پر بات طے ہو گئی۔ پھر میں نے لکھا تو بولے کہ بچوں کو لکھنا بھی سکھا دو، چنانچہ اجرت پر میں نے انہیں لکھنا بھی سکھانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے ایک صالح آدمی جس کی وفات ہو گئی ہے کی ایک بیٹی ہے، کیا تم اس سے شادی کر سکتے ہو؟ میں نے کہا کیا حرج ہے؟ کہا پھر میں نے اس سے شادی کر لی۔ جب اس کے پاس گیا تو وہی ہار اس لڑکی کی گردن میں تھا۔ میں نے پوچھا اس ہار کا کیا قصہ ہے؟ تب اس نے بتایا کہ اس کے باپ سے یہ ہار مکے میں کھو گیا تھا، ایک آدمی کو ملا تھا جسے اس نے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کا باپ سجدے میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اس کی بیٹی کو ایسا ہی شوہر ملے۔ کہا کہ وہ آدمی تو میں ہی ہوں، یعنی وہ ہار اسے حلال طریقے سے مل گیا کیونکہ اس نے اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے اسے نعم البدل عنایت کیا کیونکہ اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیز ہی پسند کرتا ہے۔ مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کا لطف قریب ہے، وہ سمیع و مجیب ہے۔ ہم خطا کار ہیں لہٰذا ہمیں شدید ضرورت ہے کہ اسے پکاریں، اس سے دعا کریں، اس میں اکتائیں نہیں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ کتنی ہی دعا کر لی قبول ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے در پر گریں اور یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کریں۔ اللہ کی صفات حسنہ اور صفات علیہ کو بار بار دہرائیں حتیٰ کہ اللہ تعالی ہماری فریاد سن لے یا اپنے پاس سے کوئی بدلہ دے۔ اللہ نے فرمایا اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے پکاریے۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 55۔ ایک دائی نے اپنے کسی رسالے میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک ملک میں پناہ لینے کے لیے گیا اور وہاں کی شہریت مانگی، اپنے دوست احباب سے مدد مانگی اور پوری کوشش کی، لیکن اس کے سارے راستے بند ہو گئے، تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ اس کی ملاقات ایک متقی عالم سے ہوئی اور ان سے سارا حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ رات کے اخیر حصے میں اپنے آقا و مولا کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ، وہی ہر چیز کو آسان کرے گا۔ یہی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، مدد لو تو اللہ سے لو، اور یہ جان لو کہ تمام لوگ مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اس آدمی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میں نے لوگوں کے پاس اور سفارشیں کروانا چھوڑ دیا، میں روز رات کے اخیر حصے میں وہی عمل کرتا جو اس عالم نے بتایا تھا اور سحر میں دعائیں کرتا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے پھر درخواست دی اور کوئی سفارش استعمال نہیں کی۔ کچھ دن کے بعد میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ طلبی آئی اور مجھے شہریت مل گئی جس کی سخت ضرورت تھی۔ قیمتی لمحات التنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، بغداد میں ایک وزیر نے ایک بڑھیا کے مال و اسباب پر دست درازی کی، اس کے حقوق و اموال ضبط کر لیے۔ بڑھیا روتی پیٹتی اس کے پاس گئی اور اس کے ظلم و جور کا ذکر کیا، اس نے کوئی پرواہ نہ کی نہ توبہ کی۔ بڑھیا نے کہا میں تجھے بددعا دوں گی، تب وہ بڑھیا کا مذاق اڑانے لگا اور بولا
جا رات کے تیسرے پہر میں بددعا دینا۔ اس نے اپنے فسق و طاقت کے زوم میں ایسا کہا تھا، لیکن بڑھیا نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ معزول ہوا، اس کے اموال چھین لیے گئے، جائیداد ضبط ہوئی اور بیچ بازار میں کوڑے لگائے جانے لگے، کیونکہ لوگوں پر خوب ظلم ڈھائے تھے۔ بڑھیا وہاں سے گزری اور اس سے کہا، تو نے صحیح مشورہ دیا تھا، رات کے تیسرے پہر کو میں نے بہت اچھا پایا۔ رات کا یہ حصہ بہت ہی قیمتی اور گراں قدر ہے۔ اس میں رب العزت فرماتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مغفرت چاہتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی پکارنے والا ہے کہ میں اس کی پکار سنوں۔ نوجوانی میں بہت سے تجربے ہوئے، بہت سی باتیں سنی اور بہت سے ناقابل فراموش حادثات سے گزرا، لیکن جو سب سے زیادہ فریاد رس بھی ہو اور مدد و لطف و کرم کا منبع بھی، ایسا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ملا۔ خلیج کے بحران کے وقت میں ہوائی جہاز سے ابہا سے ریاض کو روانہ ہوا۔ آسمان میں بلند ہوتے ہی اعلان ہوا کہ دوبارہ ہوائی اڈے پر جہاز اترے گا، کیونکہ اس میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔ پھر ہم لوٹے اور انہوں نے جتنی مرمت کرانی تھی وہ کرا لی، دوبارہ کوچ کیا۔ ریاض کے قریب ہی پہنچے تھے کہ جہاز کے پہیوں نے کام کرنا بند کر دیا اور ایک پورا گھنٹہ جہاز ہمیں لیے ریاض کے آسمانوں میں گھومنے لگا۔ اس نے 10 بار سے زیادہ لینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن اتر نہیں سکا۔ ہمیں گھبراہٹ اور اضطراب لاحق ہو گیا۔ عورتوں اور بچوں کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ ہم آسمان و زمین کے مابین موت کو ایسے آتا دیکھنے لگے جیسے پلک جھپکتے آ جائے گی۔ ہر چیز یاد کرنے لگے۔ عمل صالح سب سے بڑی ڈھارس تھی۔ دل اللہ اور آخرت میں اٹک گیا۔ دنیا اچانک بیکار، سستی اور حقیر نظر آنے لگی، اور ہم نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا زور زور سے ورد شروع کیا۔ ایک بوڑھے شیخ نے لوگوں سے چلا کر کہا کہ اللہ کی پناہ لیں، اس سے دعا کریں، استغفار کریں اور توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نفسیات کا ذکر یوں فرمایا ہے، بس جب وہ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں تو مخلصانہ طور پر بس اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 65۔ چنانچہ ہم نے بھی اس کو پکارا، روئے اور گڑ گڑائے۔ کچھ ہی دیر بعد 11ویں یا 12ویں مرتبہ جہاز لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم کیبن سے یوں نکلے جیسے قبروں سے نکلے ہوں۔ نفوس اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئے، آنسو سوکھ گئے، چہروں پر مسکراہٹیں آئیں۔ اللہ نے کتنا بڑا لطف و کرم کیا۔ شاعر کہتا ہے، مصیبت میں ہم اللہ کو خوب پکارتے ہیں، جب بلا دور ہو جاتی ہے تو اسے ہم بھول جاتے ہیں۔ سمندر میں ہم پکاریں گے کہ ہماری کشتی بچا لے، کنارے آ کر پھر اس کی نافرمانی کرنے لگیں گے۔ امن و سکون سے فضا میں پرواز کریں گے، گریں گے نہیں، کیونکہ اللہ تعالی محافظ ہے۔ یہ محض اللہ سبحانہ و تعالی کا لطف و احسان ہے۔ مصیبت میں کون ہمارے کام آتا ہے؟ جریدۃ القصیم ملک کا ایک پرانا اخبار ہے۔ اس میں آیا ہے کہ دمشق کے ایک نوجوان نے سفر کے لیے ٹکٹ ریزرو کروایا، اپنی والدہ کو بتایا کہ ہوائی جہاز اتنے بجے پرواز کرے گا، اس لیے اس ٹائم پر اسے اٹھا دیں۔ پھر وہ سو گیا۔ ماں نے ذرائع ابلاغ میں موسم کے احوال سنے کہ ہوائیں شدید ہیں اور بادل گھرے ہوئے ہیں، ریتیلی آندھیاں چل رہی ہیں۔ اسے اپنے اکلوتے بیٹے پر ترس آیا، اس لیے اس نے وقت پر اٹھایا ہی نہیں۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ جہاز پرواز کر چکا ہوگا تب بیٹے کو جگانے آئی، لیکن اسے بستر پر مردہ پایا۔ کس قدر مشکل ہے جینا، کس قدر آساں ہے موت۔
کہہ دو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں لاحق ہو کر رہے گی، پھر تم حاضر و غائب کو جاننے والے کے پاس لوٹائے جاؤ گے، پس وہ تم کو خبر کرے گا تمہارے اعمال کی۔ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 8۔ سچ ہے کہ موت سے بھاگا اور موت میں گرا۔ کہاوت ہے کہ جو بچنے والا ہوتا ہے اسے سمندر میں بھی رستہ مل جاتا ہے، اور جب قضا آ جائے تو کوئی بھی چیز موت کا سبب بن سکتی ہے۔ موت کا ایک قصہ۔ شیخ علی طنطاوی نے اپنے سماعات و مشاہدات میں لکھا ہے کہ شام کے ایک آدمی کے پاس لاری تھی، اس کے ساتھ ایک آدمی گاڑی پر سوار ہوا، اس کے اوپری حصے میں ایمبولینس تھی جس میں ضرورت کے لیے ایک بادبان بھی تھا۔ بارش ہو گئی، پانی بہا، یہ سوار کھڑا ہوا اور ایمبولینس میں داخل ہو گیا اور اپنے کو بادبان سے ڈھک لیا۔ اتنے میں ایک اور سوار ہوا جو ایمبولینس کی جانب چلا گیا، اسے معلوم نہ تھا کہ پہلے سے کوئی آدمی موجود ہے۔ بارش پڑتی رہی۔ اچانک پہلے والے نے یہ کہنے کے لیے کہ بارش تھی یا نہیں اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ دوسرا بیچارہ اس کے چمکتے ہاتھ کو دیکھ کر سمجھا کہ مردہ زندہ ہو گیا، اس پر گھبراہٹ اور خوف طاری ہو گیا، اپنے آپ کو بھول گیا اور شدید گھبراہٹ میں گاڑی سے نکل نیچے گر پڑا، جو اس کے بھیجے کو پاش پاش کر گئی۔ اس بیچارے کی موت اس طریقے پر لکھی تھی، وہ آ کر رہی۔ بندے کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موت اس کے تعاقب میں ہے، وہ صبح و شام موت کی طرف گامزن ہے۔ کتنی شاندار بات ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخرت سامنے آنے کے لیے چل پڑی ہے اور دنیا پیچھے کی طرف واپس چل رہی ہے، اس لیے آخرت کے بنو، دنیا کے نہ بنو۔ آج عمل ہے اور حساب نہیں، کل صرف حساب ہوگا، عمل نہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو تیار ہونا چاہیے، وہ اصلاح حال کرے، تجدید توبہ کرے اور یہ جان لے کہ اس کا معاملہ رب کریم کے ساتھ ہوگا جو قوی و عظیم بھی ہے اور کریم بھی۔ موت کسی سے اجازت نہیں لے گی، نہ کسی کی طرف داری کرے گی، نہ ہی وہ پہلے سے لوگوں کو آنے کی اطلاع دے گی۔ اللہ نے فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور نہ یہ کہ کسی جگہ موت آئے گی۔ سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34۔ موت میں نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم۔ طنطاوی نے اپنے ہی سماعات و مشاہدات میں ذکر کیا ہے کہ ایک بس جو سواریوں سے بھری ہوئی تھی، ڈرائیور دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا، دفتن رک گیا، سواریوں کے سبب پوچھنے پر بولا ایک بوڑھا آدمی سوار ہونا چاہتا ہے، اسی نے ہاتھ دے کر رکوایا ہے۔ لوگوں نے کہا ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا، کہا نہیں دیکھو، کہنے لگے کوئی بھی تو نہیں ہے، کہا دیکھو، وہ بیٹھنے کے لیے آیا، وہ سب پھر بولے ہمیں تو کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ اچانک وہ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ اللہ نے فرمایا پس جب ان کی موت آ جائے گی تو نہ اس میں ایک ساعت کی تقدیم ہوگی نہ تاخیر۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 34۔ انسان خطرات سے گھبراتا اور موت سے بھاگتا ہے، لیکن موت ہے کہ عین مامن کے اندر آ کر دبوچ لیتی ہے۔ وہ لوگ جو پیچھے بیٹھ رہے اپنے بھائیوں کے بارے میں بولے کہ انہوں نے ہمارا کہا کیا ہوتا تو وہ قتل نہ ہوتے، کہہ دو کہ تم اپنے آپ سے موت کو دفع کر لو اگر تم سچے ہو۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 168۔ عجیب بات یہ بھی ہے کہ جب ہم خطروں سے دوچار ہوتے ہیں تبھی ہمیں اللہ سے ملاقات، دنیا کی حقارت اور اسے چھوڑ کر جانے کی بات یاد آتی ہے۔
13 ہجری میں میں نے ریاض سے دمام شہر کا سفر کیا اور تقریباً دوپہر 2 بجے وہاں پہنچا۔ ہوائی اڈے پر اپنے ایک دوست کا انتظار کیا جو ڈیوٹی پر تھا اور دیر سے ہی نکلتا تھا۔ قریب کے ایک ہوٹل کے لیے میں گاڑی کرائے پر لی۔ ہوٹل میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں زیادہ لوگ نہ تھے، چھٹی اور وزٹ کے دن بھی نہ تھے۔ کارکنوں اور ملازموں سے ہٹ کر میں نے چوتھی منزل پر ایک کمرہ لیا۔ میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے بیگ بستر پر رکھ دیا اور وضو کے لیے آیا۔ باتھ روم کو بند کر کے میں نے وضو کیا، پھر دروازہ کھولنے کے لیے آیا تو وہ بند ملا۔ میں نے ہر طرح اسے کھولنے کی کوشش کی لیکن نہیں کھلا۔ اب میں وہاں بالکل اکیلا تھا، نہ کوئی کھڑکی، نہ فون جس سے رابطہ کروں، نہ پاس میں کوئی آدمی جسے آواز دوں۔ اب مجھے اللہ رب العزت کی یاد آئی۔ میں اس جگہ پون گھنٹہ رہا جو مجھ پر پورے 3 دن کی طرح گزرے۔ پسینے پھوٹ پڑا، دل تھرا کر رہ گیا کیونکہ میں نئی جگہ تھا۔ دوسرے جو معاملہ پیش آیا وہ بالکل اچانک تھا، پھر میں کسی سے رابطہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صرف پون گھنٹے میں کتنی عبرتیں، حادثات اور یادیں دماغ میں گھوم گئیں۔ بقول شاعر، کبھی پوری عمر تنگ ہو جاتی ہے اور ایک گھڑی کی راحت ملتی ہے، اور پوری زمین پر ایک ہی جگہ پاؤں دھرنے کو ملتی ہے۔ آخر میں نے دروازے کو دھکا دینے کے بارے میں سوچا، چنانچہ ایک کمزور و نحیف جسم سے میں نے دھکا دینا شروع کیا۔ مجھے لگا کہ گھڑی کے ڈائل جتنے لوہے کا ٹکڑا آہستہ آہستہ کھسک رہا ہے۔ میں اس میں لگا رہا، جب تھک جاتا رک جاتا، پھر شروع کر دیتا، پھر تھک جاتا تو رک جاتا اور پھر شروع کر دیتا۔ آخر میں دروازہ کھل گیا۔ مجھے لگا کہ میں قبر سے نکل آیا ہوں۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے اللہ کی قدرت کے ساتھ انسان کی کمزوری، بے تدبیری اور موت کے پیچھے لگے ہونے کا احساس ہوا، ساتھ ہی اپنے نفس اور عمر میں اپنی غلطیاں اور آخرت فراموشی بھی یاد آئی۔ اللہ نے فرمایا، اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 281۔ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آئے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78۔ اس باب میں بہت سے عجائب و غرائب میں نے پڑھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی موت کی طرف جاتا ہے، زندگی مل جاتی ہے، کوئی زندگی کی طرف جاتا ہے، موت مل جاتی ہے، کوئی علاج کراتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو فدا کر دیتا اور موت کو گلے لگاتا ہے تو وہ نجات پا جاتا ہے۔ بس ساری عظمت اور حمد اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ کبھی بیماری ہی شفا بن جاتی ہے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ ایک آدمی پر فالج گرا، اسے گھر میں بٹھا دیا گیا۔ حزن و ملال اور مایوسی کے کئی سال گزر گئے، ڈاکٹر اس کے علاج میں ناکام ہوئے اور یہ بات انہوں نے اس کے گھر والوں کو بھی بتا دی۔ ایک دن گھر کے چھت سے ایک بچھو گرا، وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا۔ بچھو اس کے سر پر آ گیا اور اسے کئی بار سر پر کاٹ کھایا۔ زہر کے مارے اس کا جسم سر سے پیر تک کانپ گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ زندگی اس کے جسم میں لوٹ آئی، مردہ رگوں میں خون دوڑ آیا۔ اب وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھا، چستی کے ساتھ پیروں پر کھڑا ہوا، کمرے میں چلا پھرا، پھر دروازہ کھول کر اپنے بیوی بچوں کے پاس آیا۔ انہیں اسے کھڑا اور چلتا دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ پھر اس نے ساری بات بتائی۔ بس اللہ ہی کی عظمت ہے کہ اس نے اس کا علاج زہر میں رکھ دیا تھا۔ اس قصے کا ذکر بعض ڈاکٹروں سے میں نے کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ اس قسم کے مریضوں کا علاج زہر سے کیا جاتا ہے جس کی حدت کیمیاوی طریقے سے کم کر دی جاتی ہے۔ کتنا عظیم ہے اللہ تعالی جس کی صفت یہ ہے کہ اس نے جو بھی مرض اتارا ہے اس کی دوا بھی نازل کی ہے۔ اولیاء کرام کی کرامات۔ تابعین میں صلت بن اشیم ایک
असीम एक आबिद जाहिद हैं। वो जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए शुमाल की तरफ गए। रात आई तो जंगल में इबादत के लिए जाते हैं। दरख्तों के बीच में जाकर वजू करके नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। एक शेर दांत निकाले सिलत के पास आया। वो नमाज पढ़ते रहे। उन्होंने ना नमाज तोड़ी, ना इनके खुशू और खुजू में फ़र्क आया। शेर उनके चारों तरफ घूमता रहा। फिर सिलत बिन असीम 2 रकतें पढ़कर सलाम फेरते हैं और शेर से कहते हैं, अगर तुझे मुझे मार देने का हुक्म दिया गया है तो मुझे खाओ, और अगर इसका हुक्म नहीं दिया गया है तो मुझे छोड़ दो कि अपने रब से सरगोशी करूं। तब शेर ने अपनी दुम ढीली की और वहां से चला गया और उन्हें नमाज पढ़ने के लिए छोड़ दिया। अल-बिदाया व निहाया जैसी कुतुब तारीख को देखें। तज़किरा-ए सहाबा की किताबों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम सफ़ीना रदियल्लाहु अन्हु का किस्सा है, जिसमें है कि सफ़ीना रदियल्लाहु अन्हु और उनके रुफ़क़ा समंदर के साहिल पर पहुंचे तो देखा कि एक शेर दांत निकाले उनकी तरफ आ रहा है। सफ़ीना रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए शेर, हम अल्लाह के रसूल के साथी हैं, मैं आपका खादिम हूँ और ये मेरे साथी हैं, इसलिए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुनांचे शेर भाग गया और इतने जोर से दौड़ा कि सारा मकाम गूंज उठा। इन वक़ाए और हादसात का इनकार कोई कज बहस ही कर सकता है, वरना अल्लाह की सुन्नतों में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। अगर तूले कलाम का अंदेशा न होता तो इस सिलसिले में दसियों सही और साबित शुदा किस्से नकल करता। इस हदीस से ये तो मालूम होता है कि एक ऐसा रब है जो लुत्फ़ करम वाला है, जिससे कोई चीज़ नहीं छुपी। इसका इल्म सबको मुहीत है। फरमाया, 3 के बीच कोई बात होती है तो अल्लाह चौथा होता है, 5 के बीच होती है तो अल्लाह छठा होता है, इससे कम हो या ज्यादा अल्लाह उनके साथ होता है जहां भी वो होते हैं। सूरह नंबर 58 आयत नंबर 7। अल्लाह ही बेहतरीन मददगार और कारसाज है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में जिक्र किया है कि बनी इसराइल के एक आदमी ने दूसरे से 1000 दीनार कर्ज लिए। उसने कहा, क्या तुम्हारा कोई गवाह है? कहा, मेरा गवाह तो बस अल्लाह है। कहा, तो फिर अल्लाह काफ़ी है। कहा, तुम्हारा कोई वकील है? बोला, नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। बोला कि फिर तो अल्लाह काफ़ी है। फिर उसे 1000 दीनार दे दिए। आदमी चला गया। दोनों के बीच एक वक्त और मुद्दत मुतअय्यन हो गई। इस दियार में दोनों के माबैन एक नहर थी। जब वक्त करीब आया तो कर्जदार कर्ज उतारने के लिए दीनार लेकर आया। नहर के किनारे किश्ती की खोज में लगा, उसे कुछ न मिला। लंबी रात तक वो इंतजार करता रहा कि कुछ मिले। कहने लगा, ए अल्लाह, उसने गवाह तलब किया, तेरे अलावा कोई ना मिला। उसने जामिन तलब किया, कोई ना मिला। ए अल्लाह, पैगाम उसे पहुंचा दे। फिर एक लकड़ी लेकर उसे चीरा, उसमें दीनार रखे, एक खत लिखा और इस लकड़ी से बांधकर नहर में फेंक दिया। अल्लाह के इज़्न और मेहरबानी से वो लकड़ी चल पड़ी। कर्जदार भी अपने साथी के वादे का इंतजार देख रहा था और नहर के किनारे खड़ा था। जब कोई ना आया तो दिल में बोला कि घर के लिए लकड़ी ही ले जाऊं। उसे पानी में वही लकड़ी दिखाई दी। उसे लेकर घर गया और जब तोड़कर देखा तो दीनार और पैगाम दोनों चीज़ें इसमें निकल आईं, क्योंकि अल्लाह ताला मददगार है और वकील है और वकालत पूरी करता है। अल्लाह ही पर ईमान वाले तवक्कुल करते हैं और अल्लाह ही पर तवक्कुल करो अगर तुम ईमान वाले हो। सूरह नंबर 5 आयत नंबर 23। वक्फा। लबीद कहते हैं, जब नफ्स तुमसे कुछ कहे तो उसका कहना ना मानो। नफ्स की पैरवी से उम्मीद खत्म हो जाती है। अलबस्ती कहता है, थकी तबीयत को कुछ आराम पहुंचाओ, थोड़ा सा मिजाह और तफरीह भी दो, लेकिन बस इतना जितना आटे में नमक डाला जाता है। अबू अली बिन शबल कहता है, जिस्म की हिफाजत ही से तो रूह बाकी रहेगी।
دیا ٹھیک ہے تو آگ بھی جلے گی، لہٰذا نفس کو قاتل مایوسی سے نہ مار ڈالو، نہ ہی ازحد امید سے اسے دراز کرو، شدائد میں اسے فراخی کی امید دلاؤ اور فراخی میں شدائد یاد دلاؤ، اس سے اور اس سے نفس ٹھیک ٹھاک رہے گا، کیونکہ دوا کی منفعت مرکب بنانے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔